سلطنت پر اڑتا ہے تیرا پرچم، سلہٹ سے تا کراچی پھیلے ہیں تیرے شہ پر، تو ہے عزیز ملت، تو ہے نشان حیدر۔ رن کچھ کے مارکے میں جوہر دکھائے تو نے، واگے کی سرحدوں سے لشکر ہٹائے تو نے، توپوں کے منہ کو توڑا، توپوں کے منہ کو موڑا، ٹینکوں کا مان موڑا، توپوں کے منہ کو موڑا، ٹینکوں کا مان توڑا، جو تیری زد میں آیا تو نے نہ اس کو چھوڑا، زندہ کیا وطن کو تو نے شہید ہو کر، تو ہے عزیز ملت، تو ہے نشان حیدر۔ نواز اونچی تری اڑانے کاری تیرے نشانے، اونچی تری اڑانے کاری تیرے نشانے، تو نے جلا کے چھوڑے دشمن کے آشیانے، باندھا ہے وہ نشانہ دشمن کے گھر میں جا کر، بجلی ہیں تیرے بمبر شاہی ہیں تیرے سیبر، تو ہے عزیز ملت، تو ہے نشان حیدر۔ ساندل کے آسمان سے روکے ہیں تو نے حملے، راول کی وادیوں پر احسان ہیں تیرے کتنے، چھمب اور جوڑیاں میں گاڑا ہے تو نے جھنڈا، اے دوارکا کے غازی زندہ ہے نام تیرا، ہیبت سے تیری لرزاں کوہسار اور سمندر، تو ہے عزیز ملت، تو ہے نشان حیدر۔ اور وہ شہر بلے شاہ کا بستا ہے تیرے دم سے، خوشحال خاں کی نگری ہے تیرے دم قدم سے، داتا کا شہر تو نے پائندہ کر دیا ہے، اقبال کے وطن کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ وہ شہر بلے شاہ کا بستا ہے تیرے دم سے، خوشحال خاں کی نگری ہے تیرے دم قدم سے، داتا کا شہر تو نے پائندہ کر دیا ہے، اقبال کے وطن کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ ہر دیس ہر نگر میں چرچا ہے تیرا گھر گھر، تو ہے عزیز ملت، تو ہے نشان حیدر، احسان ہے تیرا ہم پر اے قوم کے دلاور۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ کوئی سچے خواب دکھاتا ہے پر جانے کون دکھاتا ہے، مجھے ساری رات جگاتا ہے پر جانے کون جگاتا ہے۔ کوئی دریا ہے جس کی لہریں مجھے کھینچ رہی ہیں، اور کوئی میری جانب ہاتھ بڑھاتا ہے پر جانے کون بڑھاتا ہے۔ کبھی جائے نماز کی باہوں میں، کبھی حمد و درود کی چھاؤں میں، کوئی زارو زار رلاتا ہے پر جانے کون رلاتا ہے۔ وہی بے خبری، وہی جیون کا بے انت سفر، اور ایسے میں کوئی اپنی یاد دلاتا ہے پر جانے کون دلاتا ہے۔
کہیں اس معلوم سی دنیا میں کوئی نامعلوم سی دنیا ہے، کوئی اس کے بھید بتاتا ہے، پر جانے کون بتاتا ہے۔ میری تنہائی میں ایک نئی تنہائی ہے جس کے رنگوں میں کوئی اپنے رنگ ملاتا ہے، پر جانے کون ملاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ رستہ ہے اور تیرے لیے ہے یہ رستہ، کوئی اس میں خاک اڑاتا ہے، پر جانے کون اڑاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ دنیا ہے اور تیرے لیے ہے یہ دنیا، کوئی اس سے خوف دلاتا ہے، پر جانے کون دلاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس مٹی میں کئی خواب ہیں اور ان خوابوں سے کوئی بیٹھا نقش بناتا ہے، پر جانے کون بناتا ہے۔ کوئی ہر شے کے سینے میں کہیں موجود ہے ظاہر ہونے کو، کوئی اپنا آپ چھپاتا ہے، پر جانے کون چھپاتا ہے۔ کوئی دیکھا اندیکھا ہر پل چپ چاپ لکھے جاتا ہے، مگر کوئی مجھ میں شور مچاتا ہے، پر جانے کون مچاتا ہے۔ مجھے دنیا اپنی چھپ دکھلانے روز چلی آتی ہے، مگر کوئی دونوں بیچ آ جاتا ہے، پر جانے کون آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جناب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ سو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی خیال، اسی تصور اور اسی گمان کے ساتھ بزم سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کی ان آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے، اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہی احساس بہت کافی ہے۔ FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو اور ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں شریک رہتے ہیں، جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں FM 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور یہ ٹرانسمیشن اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہوتی ہے۔ 2:14 ہو جاتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا ساتھ اس بزم سخن میں صبح کے 4 بجے تک کا ہوتا ہے۔ یہاں 6 سپٹمبر سن 2020، 9 مہینے کی 6 تاریخ، جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہے، ہماری زندگیوں کی پہچان ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی اسی حوالے سے ایک کلام سنا۔ جہاں آپ جانتے ہیں FM 101 راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، حیدرآباد اور بہت سارے شہر پاکستان کے علاوہ دنیا کے قریباً 52 ممالک سے زائد ممالک میں آپ کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہوتے ہیں اس پروگرام میں۔ سو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جو دیار غیر سے ہمارے اس بزم سخن میں شامل ہیں۔ سنائیے آپ کیسے ہیں، مزاج کیسے؟ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اپنی اپنی زندگیوں میں مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ باقی وقت کا کیا ہے، کبھی اونچ نیچ لگی رہتی ہے۔ زندگی کی یہی خوبصورتی ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے. بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. میری اور آپ کی ملاقات ویسے تو ہفتے میں 3 روز ہوا کرتے ہیں, جمعۃ المبارک کی رات, ہفتے کی رات اور اتوار کی رات. سو کوشش کریں گے کہ یہی اسکیجول جاری رہے. ویسے ایک بات تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہوتا ہوں, میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں پروگرام کر سکوں. بہرحال جناب, سلیم کوثر کا ایک شعر تھا. میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا, پروگرام کے شروع میں ہم ہمیشہ یہ یاد کیا کرتے تھے. ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یاد کی ہوئی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. آپ بے شک آزما کے دیکھ لیے گا, جو یاد کر کے باتیں رکھی جاتی ہیں ان کا دیر پا اثر نہیں رہتا. تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا. ہم اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے, حالانکہ معتبر بنانے سے کبھی انسان معتبر نہیں بنتا, یہ بھی معلوم نہیں تھا ہمیں. سو پروگرام کے آغاز میں اور اس کا اختتام کیسے کرنا ہے اور آغاز کیسے کرنا ہے, بہت ساری چیزیں یاد کر لی جاتی تھی. بہرحال اب ایسا نہیں ہے. سلیم کوثر کا ایک شعر تھا کہ میرا سانس سے رشتہ باقی ہے, دل ساتھی ہے, کیا لکھنا. میرا سانس سے رشتہ باقی ہے, دل ساتھی ہے, کیا لکھنا. تو چین سے ہے یا جینا کار محال ہوا, کبھی لکھنا. بہرحال یوں ویسے آپ سے باتیں کرتے کرتے مجھے شعر یاد آ گیا سلیم کوثر صاحب کا. اور سلیم کوثر صاحب کا نام آیا ہے تو کچھ دن پہلے میری بات ہوئی تھی. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان کی جگہ رکھا کریں. جب بھی آپ اللہ کو یاد کریں, ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت انسان یاد کرتا ہے, ان کے لیے ضرور دعا کریں. اور جو بھی لوگ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو آسانی عطا فرمائے اور صحت یاب کرے. نہ کوئی نام و نسب ہے نہ گوشوارہ میرا. سلیم کوثر صاحب کا نام آیا تو انہیں کے اشعار سے آج بسم سخن کا آغاز کرتے ہیں. بڑی خوبصورت غزل ہے. نہ کوئی نام و نسب ہے نہ گوشوارہ میرا, بس اپنی آب و ہوا ہی پہ ہے گزارا میرا. میری زمین پہ تیرے آفتاب روشن ہے, تیرے فلک پہ چمکتا ہے ایک ستارہ میرا. اور شعر ہے کہ جو چاہتا ہے وہ تسخیر کر لے دنیا کو, جو چاہتا ہے وہ تسخیر کر لے دنیا کو. کسی بھی شے پہ نہیں ہے یہاں اجارہ میرا. میں ہم کنار ہوا ایک لہر سے اور پھر, میں ہم کنار ہوا ایک لہر سے اور پھر کنارے ہی میں گم ہوا کنارہ میرا. بس ایک لمحہ بے نام کی گرفت میں ہے, بس ایک لمحہ بے نام کی گرفت میں ہے. نہ جانے کیسا تعلق ہے یہ تمہارا میرا. تو پھر جو نفع ہے میں اس میں کیوں نہیں شامل. نفع نقصان کی بات میں نے آپ کو کہا تھا نا, سلیم کوثر صاحب کی شاعری میں بہت ہوتی ہے. ہار جیت کی بات بہت ہوتی ہے, نفع نقصان کی بہت بات ہوتی ہے. کیا کھویا کیا پایا, ہمیشہ انسان حساب کتاب میں رہتا ہے. اور یہ بات سلیم کوثر صاحب ہمیشہ یاد کراتے رہتے ہیں. تو پھر جو نفع ہے میں اس میں کیوں نہیں شامل. اگر یہاں کا خسارہ ہے سب خسارہ میرا. جو دھیان تک نہیں دیتا ہے میری باتوں پر, سمجھ رہا ہے وہی شخص تو اشارہ میرا. کہیں خوشی کی نمائش میں رکھ دیا جا کر, کل اس نے بستہ غم طاق سے اتارا میرا. اور شعر سنیے گا کہ وہی ہے تل
وہی رخسار ہیں وہی تو ہے، وہی ہے تل وہی رخسار ہیں وہی تو ہے، مگر نہیں ہے سمرقند اور بخارا میرا، میں باد و باراں سے آتش کشید کرتا ہوں کہ آب و خاک کی تمثیل ہے ادارہ میرا، اب آ گیا ہوں تو سوچا صدا لگاتا چلوں، اب آ گیا ہوں تو سوچا صدا لگاتا چلوں، کسے خبر یہاں آنا نہ ہو دوبارہ میرا، درون خانہ کوئی بھی نہیں کسی کا سلیم، درون خانہ کوئی بھی نہیں کسی کا سلیم، پر دیکھنے میں تو لگتا ہے شہر سارا میرا۔ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، ہے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔ چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں
तुझ सा तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म बस एक लम्हा मौजूद, बस एक लम्हा बेनाम की गिरफ्त में है। न जाने कैसा ताल्लुक है ये तुम्हारा मेरा। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। और राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111000101। 111000101। वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या अपने सेल फोन से हमें डायल करते हैं, उनके लिए नंबर हुआ करता है 05111000101। जी हाँ, 051 का कोड है और 0511111000101। आपका बहुत शुक्रिया। थोड़े से इंतजार के बाद आपसे बात होगी। तेरे हरफुल लब का तिलिस्म था मेरी आबो ताप में रह गया। तेरे हरफुल लब का तिलिस्म था मेरे आबो ताप में रह गया। वो किसी गुलाब का जिस्म था जो मेरी किताब में रह गया। मैं कहाँ सरापाए नाज थी मुझे याद है शबे तीरगी। ये किसी के लम्स का मौजज़ा जो मेरे शबाब में रह गया। मेरी बात बात में रोशनी मेरे हर्फ हर्फ में दिलकशी। मेरी बात बात में रोशनी मेरे हर्फ हर्फ में दिलकशी। तू मेरे शरीक विसाल जाम मेरी हर किताब में रह गया। और कोई फूल खिल के बिखर गया, कोई बात बन के बिगड़ गई। यहाँ ये बस नौशी गिलानी का ही हो सकता है। उनकी किताब आज पहला लफ्ज मोहब्बत दिखा मैं से इंतखाब लेकर आया हूँ। बहुत खूबसूरत अशार और बहुत खूबसूरत गजल। कोई फूल खिल के बिखर गया, कोई बात बन के बिगड़ गई। न सवाल कोई लबों पे है, न गिला जवाब में रह गया। तुझे क्या बताएं कि क्या हुआ, तुझे क्या बताएं कि क्या हुआ। वो सरूरे रक़ से वफा गया। न गुनाह में कोई बात है, न मजा सवाब में रह गया। दिले खुश गुमा तेरी खैर हो,
تو ہے پھر یقین کی سلی پر، دل خوش گماں تیری خیر ہو، تو ہے پھر یقین کی سلی پر، تجھے پھر کسی سے شکایتیں تو اسی عذاب میں رہ گیا، تجھے کیا ملا دل مبتلا، نہ کوئی دعا نہ کہیں وفا، مگر ایک عرصہ رائے گاں جو تیرے حساب میں رہ گیا۔ ابھی لمحہ بے نام کی بات ہو رہی تھی نا، وہ مصرع میں نے اسی لیے دوبارہ پڑھا تھا، اور سلیم کوثر صاحب نے کہا تھا کہ پھر جو نفع ہے میں اس میں کیوں نہیں شامل، تو یہ نفع نقصان اور خسارے کی بات دیکھیں۔ تجھے کیا ملا دل مبتلا، نہ کوئی دعا نہ کہیں وفا، مگر ایک عرصہ رائے گاں جو تیرے حساب میں رہ گیا، ہے عجیب عالم بے دلی نہ کوئی تقاضائے دل بری، نہ ذرا سا جوش جنوں کہیں، نہ شب مہتاب میں رہ گیا، وہ جو میرا عہد جمال تھا، وہ جو میرا عہد جمال تھا، وہ جو میرا شہر خیال تھا، کہ اب اس کا ذکر کمال بھی کہیں صرف خواب میں رہ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ گزرے ہوئے وقت کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ روح میں صلاحیت اٹھ جاتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ دل میں بس جاتے ہیں، ایسے کسی کی کہی اور ان کہی باتیں، ہاں وہ کہ احمد فراز نے کہا تھا کہ ملیں جب ان سے تو مبہم سے گفتگو کرنا، پھر اپنے آپ سے 100 وضاحتیں کرنی۔ تو یہ جو مبہم گفتگو ہوتی ہے جس کی آپ خود سے ہی 100 وضاحتیں کرتے ہیں، اور کبھی کسی کی ان کہی باتیں، جیسے لوگ دل میں بس جاتے ہیں ایسے وہ باتیں آپ کے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں، وہ آپ کے لاشعور میں قید ہو جاتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کسی کی باتیں، کسی کی کہی ان کہی باتیں، کسی کی یادیں آپ کے لاشعور میں قید ہیں، حالانکہ ہوتا ایسا ہے کہ آپ ان کے حصار میں قید ہوتے ہیں، وہ آپ کی قید میں نہیں ہے، آپ کسی کی قید میں ہیں۔ سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھن سنم، سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھن سنم، تیرے عشق میں تیرے عشق میں تیرے عشق میں پاگل ہم، سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھن سنم۔ کیسے کہوں کیسی لگی لگی ایسی، ممکن نہیں جینا اب تیرے بن، دھڑکنوں میں میری دھڑکنوں میں تیری چاہت کی سرگم، سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھن سنم۔ صحرا میں گلشن میں
تیرا ہی چرچا ہے شام و سحر صحرا میں گلشن میں تیرا ہی چرچا ہے شام و سحر ذروں میں تاروں میں سارے نظاروں میں تیرا ہی جلوہ نظر مدہوشیوں میں تیری ڈوبا ہر موسم سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھن صنم سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھن صنم تیرے عشق میں پاگل ہم سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھن صنم سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھن صنم ماریا بات کر رہی ہوں. جی ماریا، آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، ذات کا بڑا احسان. آپ سنائیے. کل آپ نہیں آئی تھی؟ جی کل میں یہاں پہ تھا نہیں ایکچولی. اچھا جناب. سر اچھا، یہ آج جو میں ایک نرس لائی ہوں اگین، یہ مجھے لگ رہا ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا. اور یہ کہ لکھنے شاعر بھی اگین نہیں اس کے پوائنٹ آؤٹ ہو سکے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اگر شاعر معلوم ہوگا وہ بھی بتا دیں گے، اور غلطیاں بھی آپ تھوڑی سی اگر آپ کی نظر سے گزری ہوں گی یہ نرس پہلے تو آپ وہ بھی ٹھیک کر دیں گے. سنائیے کیا لکھیں. جی، محبت کے چراغوں کو ہوا کیسے بجھائے گی؟ محبت کے چراغوں کو ہوا کیسے بجھائے گی؟ ہوا پرزور ہے، پرشور ہے، منہ زور ہے لیکن ہوا چالاک ہے، صفاک ہے، بے پاک ہے لیکن ہوا تلوار ہے، یلغار ہے، آزار ہے لیکن ہوا بے مہر ہے، وحشی لہر ہے، پرقہر ہے لیکن محبت کے چراغوں کو ہوا کیسے بجھائے گی؟ جو خالق ہے محبت کا، جو مالک ہے محبت کا، جو حافظ ہے محبت کا، جو ضامن ہے محبت کا، وہی خالق ہوا کا ہے، وہی مالک ہوا کا ہے. تو پھر کیسے ہوا کو سرکشی کرنے کا ارادہ ہو؟ چلو عہد گزشتہ کے حوالے سامنے رکھ کر کسی گزری کہانی سے نتیجے پر پہنچتے ہیں. اگر اب تک نہیں سمجھے تو پھر اس طرح سمجھتے ہیں. ہمیں تاریخ کے سانچے سے ایک تصویر ملتی ہے کہ دریا جس کا غصہ کشتی کو پل بھر میں ڈبوتا ہے، اشارہ پاک خالق کا ایک مٹیار کے کچے گھڑے کو گود میں لے کر کنارے تک بھی لاتا ہے. کیا بات، کیا بات. یہی قدرت کا سکہ ہے جو ہر ایک شے پہ چلتا ہے. تو جانے جا اگر اپنی محبت بھی اتصال جسم و جاں کی راحت سے برتر ہے، بدن کے کرب سے آگے بہت آگے کی منزل ہے. اگر اس پہ یقین ہے کہ یہ دو روحوں کا بندھن ہے تو پھر وحشی ہوا فطرت کی مرضی اور منشا سے فقط مبہم اشارے سے بدل کر اپنی فطرت کو محبت کے چراغوں کو حفاظت خود ہی کر لے گی. کیا بات، کیا بات. محبت کے چراغوں کو ہوا کیوں کر بجھائے گی. اچھا انتخاب تھا. تو پسند آیا سر آپ کو؟ بہت اچھا، بہت مختلف اور بہت اچھا انتخاب تھا. تو شاعر کچھ آپ کو آئیڈیا ہوا؟ نہیں، مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہوا.
اچھا تو اور کوئی اس میں غلطیاں تلفظ کی الفاظ کی ہیں تو بتائیے پلیز. نہیں غلطیاں بھی نہیں. بڑا اچھا انتخاب تھا. چلیے بہت شکریہ سر. اللہ تھینک یو. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کبھی کبھی دل جو چاہتا ہے تمہاری شاموں کا حال پوچھوں. کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے تمہاری شاموں کا حال پوچھوں. سوال پوچھوں کہ فکر پردہ میں کیسی گزری. یوں ہی کبھی میرا نام آیا تمہارے ہونٹوں پہ ایک پل کو. میری محبت کی یاد مہکی کبھی تمہارے بھی رستوں میں. کبھی کسی دن تمہاری صبح کے در پہ جاگی صدائے دستک. کبھی عبادت کی کیفیت میں تمہیں میرا بھی گمان گزرا. تمہارے صحن دعا سے میرا بھی دیان گزرا. کبھی تمہارے بدن پہ بھی شب عذاب بن کر ٹھہر گئی تھی. کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ سوال پوچھوں مگر میں چپ ہوں. ہمارے ماں بہن یہ جو دیوار اجنبیت ہے یہ غنیمت ہے. اسی میں توقیر حرف لب ہے. یہیں پہ ترک و طلب کی حد ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جناب اللہ کا بڑا احسان. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. جناب وہ مجھے جی سوچ رہی تھی کال ملانے سے پہلے کہ آپ جب پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میں بیمار ہو کے ٹھیک ہو گئی. اچھا کیسی ہیں ماجبین آپ؟ ماجبین اسلام آباد سے بات کرتی ہیں ہمارے ساتھ. جی ماجبین بات کر رہی ہوں. جی ماجبین آپ پہچان لیتے یہی کافی ہے. آپ کی آواز ہی ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی آواز دی ہے. اور بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے بھی حال پوچھنا ہے آپ کا. تو میں تو بتا چکی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. اچھا آپ ٹھیک ہو گئی ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر. چلے اچھی بات. اصل میں بیماری ایک صدقہ ہوتا ہے نا جسم کا. جی تو وہ نکلنا ضروری ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ وہ جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین اللہ. اعتبار ساجد کا کلام ہے. جناب کہتے ہیں کہ میرے ہم نشیں تیری نظر ہیں میری عمر بھر کی یہ دولتیں. میرے ہم نشیں تیری نظر ہیں میری عمر بھر کی یہ دولتیں. میرے شعر میری محبتیں میری دھڑکنیں میری چاہتیں. جو تیرے قدم میرے گھر چلیں میرے ساتھ شمس و قمر چلیں. جو تیرے قدم میرے گھر چلیں میرے ساتھ شمس و قمر چلیں. تیری قربتوں میں سمیٹ لوں رہے زندگی کی مسافتیں. یہ ردائے جاں تجھے سونپ دوں کہ نہ دھوپ تجھ کو کڑی لگے. یہ ردائیں جاں تجھ کو سونپ دوں کہ نہ دھوپ تجھ کو کڑی لگے. کہیں دکھ نہ تجھ کو ذرا بھی دیں سر دشت غم کی تمازتیں. تیرے نام سے میری صبح ہو تیری یاد میں میری شام ہو. تیرے نام سے میری صبح ہو تیری یاد میں میری شام ہو. تیرے روبرو رہے سرخ رو میرے چشم و دل کی عبادتیں. تیرا پیار میری دعا رہے یہی فکر مجھ کو صدا رہے. تیرا پیار میری دعا رہے یہی فکر مجھ کو صدا رہے. کہ ہرا رہے تیرا نخل جاں کے نصیب ہوں تجھے راحتیں. اچھا کوئی ایسا لفظ نہ مل سکے جو تیرے حضور ادا کریں. کوئی ایسا لفظ نہ مل سکے جو تیرے حضور ادا کریں. تو تیری جبی پہ لکھا کریں میرے ہونٹ دل کی عبارتیں. تیرا قرض ہے میری زندگی میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں. تیرا قرض ہے میری زندگی میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں. میری روح میری متاع جاں میری سانس تیری امانتیں.
جناب. اچھا آج میں نے سوچا تھوڑا سا ڈفرینٹ کلام شامل کیا جائے. بالکل بالکل اچھا کیا. امید آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا آپ سنائیں ویسے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا بڑا احسان. مجھے کہیں سے اڑی اڑائی خبر آئی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. نہیں اللہ کا بڑا احسان, اللہ کا بڑا شکر. اچھا چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے اور آپ اسی طرح محفل سے جاتے رہیں. بہت شکریہ آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام جناب. میں عاطف عباسی بات کر رہا ہوں بارہ کو اسلام آباد سے. جی بھارا کہو سے آپ عاطف عباسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بھائی عاطف. یہ عاطف میرا نام ہے, بعض لوگ مجھے آصف کہہ دیتے ہیں. آصف نہیں ہے, عاطف ہے, ATIF. نہیں میں نے عاطف عباسی کہا. نہیں آپ کا نہیں, آپ نہیں کہنے, میں لسنر کی بات کروں. اچھا چلے. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام ویشا کی طرح بہت اچھا ہے. آپ کو بہت شکریہ. کیا لے کے آئے عباسی صاحب؟ بس 2-3 اشعار. ارشاد. کب میرا چمن, کب میرا نشیمن اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں. غنچے اپنی آوازوں میں بجلی کا پکارا کرتے ہیں. جاتی میت کو دیکھ کر اللہ تم اٹھ کر آ نہ سکے. 2-4 قدم تو تکلیف بنی دشمن بھی گوارا کرتے ہیں. اب نزا کا عالم ہے مجھ پر, تم اپنی محبت واپس لو. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تاروں کی بہاروں میں کمر تم افسردہ سے رہتے ہو. کانٹوں کو دیکھ, پھولوں کو دیکھو, کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں. بہت شکریہ بھائی, ماشاء اللہ. انیل عاطف السلام. آپ کو بہت شکریہ. جی ہاں جناب, آپ کو بہت شکریہ. اور 2:48 ہوئے جاتے ہیں. بس میں سخن گنچا شوق اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان. تقریباً 3 منٹ کا ایک کلپ چلائیں گے ناصر کاظمی کی آواز سے 6 سپٹمبر کے حوالے سے, اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے بات بھی ہوتی ہے. اور جی ہاں, کچھ کلام, کچھ نظم غزلیں اور کچھ دل کی بات. ناصر کاظمی کا شاعری کے ذریعے افواج پاکستان کو سلام. تو ہے ہلال جرأت, تو خادم وطن ہے, تجھ سے وطن کی عزت. گاتے ہیں تیرے نغمے راوی جناب جہلم, تاروں کی سلطنت پر اڑتا ہے تیرا پرچم. سلہٹ سے تا کراچی پھیلے ہیں تیرے شہ پر, تو ہے عزیز ملت, تو ہے نشان حیدر. رن کچھ کے مارکے میں جوہر دکھائے تو نے, واگے کی سرحدوں سے لشکر ہٹائے تو نے. توپوں کے منہ کو توڑا, توپوں کے منہ کو موڑا, ٹینکوں کا مان موڑا. توپوں کے منہ کو موڑا, ٹینکوں کا مان توڑا. جو تیری زد میں آیا تو نے نہ اس کو چھوڑا. زندہ کیا وطن کو تو نے شہید ہو کر, تو ہے عزیز ملت, تو ہے نشان حیدر. نول. اونچی تیری اڑانے کاری تیرے نشانے, اونچی تیری اڑانے کاری تیرے نشانے. تو نے جلا کے چھوڑے دشمن کے آشیانے. باندھا ہے وہ نشانہ دشمن کے گھر میں جا کر, بجلی ہے تیرے بمبر, شاہی ہے تیرے سیبر. تو ہے عزیز ملت, تو ہے نشان حیدر. ساندل کے آسمان سے روکے ہیں تو نے حملے, راول کی وادیوں پر احسان ہے تیرے کتنے. چھمب اور جوڑیاں میں گاڑا ہے تو نے جھنڈا, اے دوارکا کے غازی زندہ ہے نام تیرا. ہیبت سے تیری لرزاں کوہسار اور سمندر,
تو ہے عزیز ملت تو ہے نشان حیدر. اور وہ شہر بلے شاہ کا بستا ہے تیرے دم سے، خوشحال خاں کی نگری ہے تیرے دم قدم سے. داتا کا شہر تو نے پائندہ کر دیا ہے، اقبال کے وطن کو پھر زندہ کر دیا ہے. وہ شہر بلے شاہ کا بستا ہے تیرے دم سے، خوشحال خاں کی نگری ہے تیرے دم قدم سے. داتا کا شہر تو نے پائندہ کر دیا ہے، اقبال کے وطن کو پھر زندہ کر دیا ہے. ہر دیس ہر نگر میں چرچا ہے تیرا گھر گھر. تو ہے عزیز ملت تو ہے نشان حیدر. احسان ہے تیرا ہم پر اے قوم کے دلاور. پانی کا بلبلا یہ سب کچھ پانی دا بلبلا. آہا ہاؤ پانی کا بلبلا. 4 دناں دی دنیا کچھ کھا لے پی لے موجوڑا، کچھ کھا لے پی لے موجوڑا. سارے گام پادا نی سدا نی دا پما گارے سا پانی کا بلبلا. آہا ہاؤ پانی کا بلبلا. لا 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 کی ترہان کی ارائیں کی اوان کی کراچی ملتان کی لاہوری کوچوان گجراتی مرتبان لال پور دے کسان کوچے ہوتی مردان. ایک رائے دی دکان ایک رائے دے مکان اے نفع نقصان اے تیری آن بان یعنی کولے انسان منگے ہر انسان روٹی کپڑا مکان مل جائے گا میری جان کچھ وقت دے دوران نہ تو ہو پریشان آخر جانا قبرستان کوٹا چمن تے اران چوکی دار دربان جاندار تے ہوان نیک بد تے شیطان اے سارے مہمان تال ماترے دمان تینو تاکرے دمان مینو شہری دمان تو اکاتے پچھان مینو لگنا شیطان. دو الڑ جوان ایک دوسرے نو ٹان چاکو چھری قربان اے ادو چل جان پھر ہوندا اے چلان سیدھے جیل وچ جان روٹی دال نال کھان پھر وٹ دین مان. راول پنڈی دے پٹھان کی زمین آسمان پیلی پتی والا پان کوکو کولا تے شدان رب تیرا نگہبان. سب پانی کا بلبلا پانی کا بلبلا. آہا ہاؤ پانی کا بلبلا. 4 دناں دی دنیا کچھ کھا لے پی لے موجوڑا، کچھ کھا لے پی لے موجوڑا. سارے گام پادا نی سا نی دا پما گارے سا پانی کا بلبلا. آہا ہاؤ پانی کا بلبلا. لا 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 مہینہ دن سال کی ماضی اور حال کی زلفند جال کی مائیا اور لال کی قوال سور تال کی الاپ کی خیال کی حرام کی حلال کی سونے مہی والے ہیر رنج دے کمال کٹ بجلی تو بال یعنی تھوڑا استعمال کر کچھ تے خیال نہیں تے ہونا برا حال نہ تو کار ہڑتا مجھا گام دے دلال ناچ گانا تے تمال گلی ڈنڈا فٹ بال اس لیف تے رومال غم خوشی خوش حال رب دیم دائے ٹال نال چوک سیا یہ نیلو یہ کمال کی قصور سائی وال سکر روڑی کھانے والے. سب پانی کا بلبلا پانی کا بلبلا. آہا ہاؤ پانی کا بلبلا. 4 دناں دی دنیا کچھ کھا لے پی لے موجوڑا، کچھ کھا لے پی لے موجوڑا. سارے گام پادا نی سدا نی دا پما گارے سا پانی کا بلبلا. آہا ہاؤ پانی کا بلبلا. لا 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 لا
चंद की सितारे की पहाड़ां दे नजारे की महल की चुबारे की मकान की मनार की तूतियां नकार की रंडोवे कुवारे की पजामे की गरार शाला बाग दे फवारे दो में रावी दे कनार पैसे दे भी ना उधार पैसे लावी ना उधार धक्के मार देने सारे जेड़े लाम देने लारे छाट जाम देने सारे शादी शुदा दे कवार डाल लकड़ी दे यार गिरी किशमिश वारे मैनू करना इशारे तेरी मां वाजा मारे मिली नहर दे किनारे हम हैं जो तुम्हारे चलो मोड़ हड्डे यार सब पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला आ पानी का बुलबुला 4 दिनां दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गाम पादन सदन दा पमा करे पानी का बुलबुला आ पानी का बुलबुला ला 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 लगाम की तोबी की हजाम की गर्म हमाम की पांते कवाम की बेग ये गुलाम तन दौलत और नाम ये रंग बर जाम ये खास और आम पर चेहरा गुल फाम खंग तापते आराम चार चटनी ते जाम अज सुन दी अवाम मैं ते कहना शरेआम मेरा सब नु सलाम सब पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला आ पानी का बुलबुला 4 दिनां दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गाम पादानी सदानी दा पमा करे पानी का बुलबुला आ पानी का बुलबुला ये सब कुछ पानी का बुलबुला ओ हो पानी का बुलबुला आ पानी का बुलबुला ये सब कुछ पानी का बुलबुला पानी का मोहब्बत और ख्वाहिश में कई बेनाम रिश्ते हैं, मगर जो गौर से देखें तो दोनों में बहुत से फासले भी इस तरह मौजूद हैं जैसे समंदर एक होता है। समंदर एक होता है मगर उसके किनारे एक दूजे से सरासर अजनबी और मुख्तलिफ रस्तों को छूते हैं। जहाँ आज की बज़्म सुखन में अमजद साहब की एक नज़्म बहुत ही खूबसूरत है और बड़े मुख्तलिफ एहसास पे लिखी गई नज़्म, जिसका उन्वान उन्होंने रखा मौजज़ा। उसको एक अरसे के बाद शामिल कर रहा हूँ। बहुत बात होती है रिश्तों की, नातों की, ताल्लुकात की। जिंदगी में बनते और मिटते रिश्ते भी हैं, ताल्लुक भी हैं, राब्ते भी हैं। और इस पे भी बात हो चुकी है कि बहुत से रिश्तों को इस दुनिया में नाम मिल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको नाम नहीं मिल पाता। वो लोग बात से बात जोड़ते हुए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जिन रिश्तों को नाम मिल जाते हैं शायद उनको किसी सहारे की जरूरत होती हो, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ साथ बन जाते हैं और उनको नाम नहीं मिलता।
شاید ایسے رشتوں کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے، شاید آپ کا خیال مختلف ہو بھی سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. زندگی اپنی ہے، مشاہدے اپنے ہیں، تجربات اپنے ہیں، زاویے اپنے ہیں، سوچ اپنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم خیال ہوں. کیا شعر تھا کہ جہاں ہم خیال ہونا ضروری نہیں ہے، ہم زبان ہونا ضروری ہے. وہ شعر تھا نا کہ جب بھی بات کرتا ہے اختلاف کرتا ہے. بڑا خوبصورت مصرع تھا، مصرع ثانی اب ذہن میں نہیں ہے. جب بھی بات کرتا ہے اختلاف کرتا ہے، وہ ہم زبان ہے لیکن ہم زبان کیسا ہے. تو ضروری نہیں کہ میں اور آپ ہم خیال ہوں، لیکن میری سوچ ایسی ہے کہ جن رشتوں کو نام نہیں ملتا ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کسی کے نام پہ قائم نہیں ہوتے. یہی ان کی مضبوطی ہے، اور یہ رشتے ختم نہیں ہوتے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. جی ہاں، یہ خود بخود بننے والے رشتے جو ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، یہ جو خود بخود بنتے ہیں یہ خود بخود ختم بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بنانے کے لیے یا مٹانے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کوئی سازش، کوئی تحریک، کوئی جواز، کوئی دلیل ڈھونڈنی پڑتی ہے. یہ جیسے خود بنتے ہیں ویسے خود ختم بھی ہو جاتے ہیں. جی ہاں، بات خسارے کی ہے لیکن نفع نقصان دیکھا نہیں جاتا. کچھ چیزوں میں تو جیت ہار نہیں ہونی چاہیے. اب ہر معاملے میں ہی نفع نقصان کا سوچا جائے اور ہار جیت کا سوچا جائے تو پھر تو کاروبار ہے. جیسے احمد فراز نے کہا تھا کہ کاروبار ہو لیکن خوابوں کا ہو. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم خوابوں کے بیپاری تھے. لیکن نقصان کا ذکر احمد فراز نے بھی کیا تھا کہ ہم خوابوں کے بیپاری تھے پر اس پہ ہوا نقصان بڑا. کچھ وقت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا گال پڑا. یہ جو وقت ہے نا، یہ جو قسمت نصیبی بات میں آپ سے کرتا ہوں، یہ وقت بڑا اہمیت رکھتا ہے. کچھ وقت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ چھپ کے غضب کا کال پڑا. تو کال نہ بھی پڑتا، تو جس کے وقت میں ڈھیروں کالک ہو وہ کال پڑے نہ پڑے اس کو سمجھیں کہ نقصان ہی ہوگا. بہرحال امجد صاحب لکھتے ہیں کہ محبت اور خواہش میں کئی بے نام رشتے ہیں، مگر جو غور سے دیکھیں تو دونوں میں بہت سے فاصلے بھی اس طرح موجود ہیں جیسے سمندر ایک ہوتا ہے مگر اس کے کنارے ایک دوسرے سے سراسر اجنبی اور مختلف رستوں کو چھوتے ہیں. سو ایسا ہے سمے کے سمندر میں جہاں ہر شے بدلتی ہے وہاں ہم تم بھی بدلے ہیں. بدلنا تھا کہ رشتے بھی ہمارے عکس کی صورت بہت آہستگی سے اس طرح کروٹ بدلتے ہیں. بسا اوقات بستر پر پڑی چادر پہ سلوٹ تک نہیں پڑتی، نہ آنکھوں میں سفر کرتے پرانے رنگ ہی تبدیل ہوتے ہیں، نہ باتوں کے تسلسل میں کوئی دیوار آتی ہے. بس اتنا ہے کہ خواہش کی بندھی مٹھی سے جو ریت سی پل پل پھسلتی ہے اسی کے بیچ میں شاید وہ جذبہ بھی کہیں ہوتا ہے جس کو پیار کہتے ہیں. محبت نام ہے جس کا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے پھسلتی ریت کی ریزش کا اندازہ نہیں ہوتا.
مگر وہ گرتی رہتی ہے. کبھی ہم اس کو پھر سے جمع کرنے اور اٹھانے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، مگر دن رات کی سرکش ہوائیں اس قدر مٹی اڑاتی ہیں کہ کچھ بھی ہو نہیں پاتا. یہ دل فریاد تو کرتا ہے لیکن رو نہیں پاتا. تو وہ آنسو کہ جن کو اس پھسلتی ریت میں بکھری محبت کو دوبارہ زندگی دینا تھا اور شاداب کرنا تھا، نہیں بہتے. جی ہاں، ان آنسوؤں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ آنسو کو کہ جن کو اس پھسلتی ریت میں بکھری محبت کو دوبارہ زندگی دینا تھا اور شاداب کرنا تھا، نہیں بہتے. وہی آنکھیں کہ جن میں ہر گھڑی شمع سی جلتی تھیں، انہی چہروں پہ ہوتی ہے، مگر ان میں محبت اور تعلق کی پرانی لو نہیں ہوتی. زمانہ ان کے اندر سے گزر کر خود تو جانے کس طرف جاتا، کہاں بسرام کرتا ہے، مگر اس کے غبار راہ میں الجھے ہوئے رستے کئی چہرے بدلتے ہیں. محبت کرنے والے شخص اور ان کی محبت بھی بدلتے وقت کی یلغار سے بچنے کی خاطر ایک نئی صورت میں ڈھلتے ہیں. وفا ہارے ہوئے میدان سے جو پرچم اٹھاتی ہے، انہیں لشکر نہیں ملتا. گزرتے وقت کے آشوب میں چہرہ بدلتا ہے تو پھر پیکر نہیں ملتا. سو جانے جا اگر ہم تم بدلتے وقت کی اس تیز آندھی میں ابھی تک ایک ہیں اور ایک دوجے کے لیے بے چین رہتے ہیں، تو شاید یہ ہمارے بخت کی خوبی، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دونوں گزرتے وقت کی سرکش روانی میں بہے بھٹکے تو ہیں، لیکن ہمارے ساحلوں کا رخ کسی لمحے نہیں بدلا. یہ حسن اتفاق ایسا ہے جو قسمت سے ملتا ہے. بہت کڑوا سہی، لیکن یہی سب سے بڑا سچ ہے کہ جو لمحہ گزر جائے وہ کتنا بھی مقدس، قیمتی یا خوبصورت ہو، کبھی واپس نہیں آتا. محبت اور خواہش اور ان کے درمیان پھیلے ہوئے بے نام رشتے بھی انہی چیزوں میں شامل ہیں جنہیں یہ وقت کا دریا ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے بے نیاز و بے خبر ہو کر پرانی ڈائری پچھلے کیلنڈر کی طرح تبدیل کرتا ہے. اسے ایک معجزہ کہیے کہ خواہش کے سفر میں ہم نے جتنے موڑ کاٹے، جس قدر راہوار بدلے ہیں، وہ سب ایک ساتھ بدلے ہیں. نہ گرتی ریت بدلی ہے، نہ اپنے ہاتھ بدلے ہیں. اسے ایک معجزہ کہیے. لاگی لگن یہی دل کو لاگی رے، لاگی لگن یہی دل، دیپ جلے سور کے ساگر میں، دیپ جلے سور کے ساگر میں، جب میں گیت سنا لاگی رے، لاگی لگن یہ دل میں. سارے گا پگر گڑ پگر سا، سرگم چھیڑوں برکھا بل سے، سرگم چھیڑوں برکھا بل سے، جلتی آگ بجھاؤں رے بجھاؤں رے، لاگی لگن یہی دل کو لاگی رے، لاگی لگن یہی دل
लगन यही दिल को लागी रे, लागी लगन यही दिल पाधा निदा पमा पमा गरे गा पगरे गर पगरे सा दूर हो सारे दुख अंधियारे, दूर हो सारे दुख अंधियारे, प्यार की जोत जगाओ रे जगाओ रे, लागे लगन ये दिल दीप जले सूरते सागर में, जब मैं गीत सुनाऊं लागी रे, लागे लगन ये दिल में। अपने पहले मकान से हो आऊं, या वैसे ही मुझे अक्सर अख्तर उस्मानी साहब के दो चार शेर याद आ गए। बहुत खूबसूरत अशार हैं कि अपने पहले मकान तक हो आऊं, अपने पहले मकान तक हो आऊं, मैं जरा आसमान तक हो आऊं, और कोई बहकर पुकारता है मुझे, सामने की चट्टान तक हो आऊं। महाराज जी आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में रहते हैं। मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में आपकी फरमाइशें जरूर शामिल की जाएं, चाहे उनका ताल्लुक, ज्यादातर उनका ताल्लुक म्यूजिक के हवाले से होता है, और कुछ गजलें और कुछ ऐसा कलाम आप सुनना चाहते हैं कि जो बहुत बार शामिल हो चुका है, और मेरी कोशिश होती है कि बार बार उसको कुछ अरसे के बाद दोबारा प्रोग्राम में शामिल किया जाए। हर प्रोग्राम में शामिल करना जो है वो मुमकिन नहीं होता। बहरहाल आपकी फरमाइश है तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम में शामिल होगी। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आयशा खान फ्रॉम हरिपुर। जी आयशा खान, आप हरिपुर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे? अल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान। आप ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान और साथ का बड़ा करम। जी आयशा, एक छोटा सा शेर है, मैं अपने बाबा जान को डेडिकेट करती हूँ। जी शेर से पहले आप बताइए कि आपके बाबा जान की तबीयत आप कैसी है? जी वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अभी बेहतर है, कुछ दुआ कीजिएगा। और उससे पहले एक छोटा सा पैगाम देना चाहूंगी सबको, सभी लिसनर्स को, अस्सलाम वालेकुम। एंड इतना कहना चाहूंगी कि अपने बुजुर्गों के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा और करते रहिएगा। और मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब दुआ करती हूँ अपने माँ बाबा के लिए सबसे पहले करती हूँ, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं होता है, जो इस जहान में नहीं है और जो हैं भी, जिनकी औलाद नहीं है या जिनके माँ बाप नहीं है, उनके लिए दुआ जरूर किया करें। हमारे लिए हमारे माँ बाप दुआ करते हैं, हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, लेकिन जिनका कोई नहीं होता उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला सुनते हैं, कबूलियत का वक्त होता है, तो जरूर दुआ किया करें। स्पेशली जो बीमार हैं, जो मोहताज हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे।
سب کو हाँ سب भी को। बिल्कुल ऐसे। और एक छोटा सा शेर है, मैं अपने बाबा जान को डेडिकेट करना चाहूंगी कि कलियों की महक गुलाब की खुशबू, कलियों की महक गुलाब की खुशबू, तू मेरी जिंदगी तू मेरी जुस्तजू। और ये जो लफ्ज है ना जिंदगी, ये बहुत छोटा सा है, पढ़ने में बहुत मुख्तसर अल्फाज है इसके, लिखने से समझने में बहुत वक्त लगता है। और हमारे माँ बाप ये ना, ये जो जिंदगी होती है ना, हम पे जान निसार कर देते हैं, हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं और हमें समझ ही नहीं आता। और जब समझ आता है तो हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं रहते, बहुत दूर चले जाते हैं हमसे। ऐसी है, ऐसी है। अल्लाह बहुत मुश्किल है ना जिंदगी को समझना, बहुत ज्यादा। तो अपने माँ बाप की कदर किया करें, उनके लिए दुआ किया करें और उनके पास रहा करें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। आपको बहुत शुक्रिया आयशा, हमारी दुआएं बहुत हमेशा आपके शुक्रिया। साथ है, अल्लाह पूरी हाफिज। टीम की, कि अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को जल्द से याब करे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। रावलपिंडी से नासिर अब्बास। जी नासिर अब्बास साहब, मिजाज कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम। सर एक गजल है। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है, या तो आप स्पीकर ऑन किया हुआ? अभी ठीक है सर? जी आप क्लियर हुई है, बताइए। सर एक गजल सुनाना चाहता हूँ जनाब। बहुत आंसू बहाने लग गई है, हाँ अदावत सर उठाने लग गई है। अच्छा है, अच्छा, अदावत सर उठाने लग गई है। जी, बहुत मोहतात रहना है तुम्हें अब, हाँ जुदाई आजमाने लग गई है। वाह वाह वाह। हमारी लाश भी सूरत हमारी हाँ सहूलत से ठिकाने लग गई है। आहा आहा बहुत मुमकिन है कि रिश्ता मिल ही जाए, आहा। वो लड़की अब कमाने लग गई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे नासिर अब्बास साहब, बहुत अच्छे। जब से उतरे हो तुम दिल में, हाँ महक सांसों से आने लग गई है। आहा। उसे कहना कि अब लौट के आ भी जाए, उसे कहना कि अब लौट कि के, अब लौट के आ भी जाए, हाँ हाँ। ये दुनिया मुस्कुराने लग गई है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम्हारे दम से थी रौनक हमारी, हाँ तुम्हारे दम से थी रौनक हमारी, हाँ। नजर तुझको जमाने लग गई है। आहा आहा। और सर एक वो मोहतरमा का जैसे वो है कि वलदैन के लिए, एक माँ के लिए मैंने लिखा है कि इन्हीं के दम से होती है घरों की रुत नासिर, आहा। इन्हीं के दम से होती है घरों की रुत नासिर, माएँ जब मर जाएं तो घर वीरान हो जाते हैं। बहुत अच्छे, सच बात, सच बात, सच बात। सर एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत पहले, क्योंकि मैं आपको 6-7 साल से सुन रहा हूँ सर, तो बहुत पहले आप एक नदीम साहब का पढ़ते थे, अभी मुझे याद नहीं है, ये इसके 2 लाइनें मुझे याद हैं कि मैं अजल का ज़हीन पटवारी, कई फर्क और कमाल है मुझ में। हाँ हाँ। जी सर, ये अगर आप प्रोग्राम के एंड पे अगर रिपीट कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो बड़ा तवील कलाम है, वो कल के प्रोग्राम में अगर आप कल अगर आप प्रोग्राम सुने तो कल में शामिल कर दें। जी मैं जरूर इंशाल्लाह रोजाना सुनता हूँ और कल आपके प्रोग्राम में नई गजल भी पेश करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू नासिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीलों दे वात वे ओ चन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीलों दे वात वे ओ चन किथा गुजारी किथा गुजारी
कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही कोठे बैठा का भला कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही कोठे बैठा का भला तू तमें भूल गयो मैं अजे भी तेरी हो भला वे चल गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे चल किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही कोठे सुख दियो तोरियो कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही कोठे सुख दियो तोरियो कालिया रातां जाग के नपियां तेरियां चोरियां वे चल किथा गुजारी रात वे मेरा ई दलीला दे बात वे हो चल किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही कोठे ते विच बारियों कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही कोठे ते विच बारियों हुण तां वापस आ बही तू जितियो ते मैं हारियो वे चल किथा गुजारी रात वे मेरा ई दलीला दे बात वे हो चल किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही कोठे सुख दे बेर भला कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही कोठे सुख दे बेर भला होर मैं तेनू की आखां क्यों लाए इतनी देर भला वे चल किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे हो चल किथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही हेठ वगे दरिया भला कोठे ते पिड़ कोठिड़ा बही हेठ वगे दरिया भला बेशक रुसिया राह में तू हिक वारी मुड़ के आ भला वे चल किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे हो चल किथा गुजारी
कोठे ते पिड़ी कोठीड़ा मही कोठे सुख दियां तोरियां कोठे ते पिड़ी कोठीड़ा मही कोठे सुख दियां तोरियां कालियां रातां जाग के लपियां तेरियां चोरियां वे चली किथा गुजारी गई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चली किथा गुजारी गई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे ओ चली किथा गुजारी गई किथा गुजारी गई किथा गुजारी जी जनाब। सर खैरियत से? आप तो ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा एहसान जनाब। सर ऑन एयर हूँ मैं? जी ऑन एयर आप। सर मुझे एक रिक्वेस्ट थी जितने भी लिस्टर हैं सुनने वालों से, जी अगर वो ये कर दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, बताइए। नवाजिश होगी। कलाम के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले जो मुझे बात करनी है उसके बारे में मैं कह देता हूँ। जी नाम दोबारा बता देगा। सर सलमान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सलमान आप बताइए। सर मुझे लिसनर से ये कहना था कि जितने भी लिसनर सुनने वाले हैं FM 101 के, जी वो प्लीज एक बार FM के जो ईमेल है उस पर मेल कर दें कि हैदराबाद का जो रेडियो स्टेशन है वो रात को 11 बजे के बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक बन जाता है, जिसकी वजह से मैं और ना जाने कितने ही लोग जो आपको सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन सकते। अच्छा अच्छा। तो सर मैंने तो अपनी तरफ से जितनी हो सकता था कोशिश की है, आखिर इसका नतीजा ये निकला कि ये हुकूमत सतह पर प्रॉब्लम है। तो जब तक ये बात हुकूमत तक नहीं पहुंचेगी तब तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब तक ईमेल्स ज्यादा नहीं होंगी और लोग ज्यादा ईमेल्स नहीं करेंगे, खतूत नहीं भेजेंगे, तब तक इस पे कोई ज्यादा तवज्जो और नजर नहीं हो सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जितने भी सुनने वाले हैं, क्योंकि हैदराबाद में ट्रांसमिशन किसी के पास में आ ही नहीं रही तो कोई क्या कर सकता है। तो बताया जितने भी लिसनर्स हैं वो प्लीज ईमेल करें ताकि वो जो हेड ऑफिस है वो इन ईमेल्स को हुकूमत को दिखा सके, उन खतूत को हुकूमत को दिखा सके क्या अपने फंड दें ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। चले आपको पॉइंट ऑफ व्यू आपने ऑनर आगे रिक्वेस्ट की, लेकिन जो मेरी नाक़िस इल्म है उससे इससे हुकूमती और वो जो आप कह रहे हैं ना फंड्स, उसका कोई मसला नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है और बहुत अरसे तक हमारे कंट्रोलर डिप्टी कंट्रोलर भी जो है वो इसको सॉर्ट आउट करते रहे, लेकिन कुछ हैदराबाद का सेटअप ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो रात को लोग ड्यूटीज में प्रॉब्लम करते हैं। इसमें फंड्स और वो वाला मसला नहीं है, इसमें जो चेक एंड बैलेंस है उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद वहाँ पे मुझे नहीं पता, मुझे मालूम नहीं है कि रेडियो स्टेशन शहर में है या शहर से कितना बाहर है। हैदराबाद कहाँ सर? जो हैदराबाद का रेडियो स्टेशन की बात कर रहे हैं? जी जी, वो
شہر کے اندر ہی ہے. وہ کوئی ڈیوٹیز کا پرابلم ہے, اس میں تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑے گا. اور بہرحال ارباب اختیار سے گزارش ہے آپ کی بھی اور ہماری بھی. بس اللہ کرے یہ جو مسئلہ ہے اللہ کرے یہ حل ہو جائے. یہ سالوں سے اب اس کو حل ہو جانا چاہیے. بہرحال چلتا رہتا ہے. بتائیے کیا لے کے آئے ہیں؟ سر پہلے تو کچھ چند اشعار جو میں نے پچھلی بار ایک دفعہ سنائے تھے تو اس کے ایک دو جملے میں ایک دو اشعار میں کہنا بھول گیا تھا, مجھے یاد ہے. جناب ارشاد. تو مرہم کی طرح ہو کبھی نشتر کی طرح ہو, مرہم کی طرح ہو کبھی نشتر کی طرح ہو, انداز سخن خصلت دلبر کی طرح ہو, ساحل کی طرح ہو نہ سمندر کی طرح ہو, ساحل کی طرح ہو نہ سمندر کی طرح ہو, گھر ایسا ہو یا ویسا بس گھر کی طرح ہو, فن کوئی ہو اعجاز مہارت کا ہے ممنون, بتگر ہو اگر کوئی تو آزر کی طرح ہو, پتھر تو خدا بن کے ہوا اور بھی پتھر, پتھر تو خدا بن کے ہوا اور بھی پتھر, موہ مجھ کو کیا جائے جو پتھر کی طرح ہو. بہت اچھا. اور اس شعر کا سب سے کمال, اس غزل کا سب سے کمال شعر کہ چہرے پہ ہو تحریر تیرے دل کی حکایت, چہرے پہ ہو تحریر تیرے دل کی حکایت, باہر کا جو چہرہ ہے وہ اندر کی طرح, وہ اندر کی طرح ہو. بہت اچھا, بہت اچھا سلمان. اور سر آپ بھی کچھ سنا دیں ہمیں کیونکہ ہم تو سن نہیں سکتے ہیں. اچھا آپ سن نہیں سکتے تو جی سر. فیضل اجمی نے کہا تھا کہ ایک ایسا پیڑ ہوں میں بخت جس کا جل گیا ہے, ایک ایسا پیڑ ہوں میں بخت جس کا جل گیا ہے, جو آدھا گر گیا ہے اور آدھا جل گیا ہے. اور شعر سنے گا کہ خنک پانی کے چشمے بہ رہے ہیں چاروں جانب, مگر یہ شہر کیوں سارے کا سارا جل گیا ہے. مجھے جلتا ہوا دیکھو مگر ایک فاصلے سے, میرے نزدیک مت آنا, جو آیا وہ جل گیا ہے. اور تھا کہ میں اندر سے ابھی سرسبز ہوں پیڑوں کی صورت, میں اندر سے ابھی سرسبز ہوں پیڑوں کی صورت, اگرچہ دھوپ میں رہنے سے چہرہ جل گیا ہے. مجھے جتنی اذیت چاہیے تھی مل گئی ہے, مجھے جتنی اذیت چاہیے تھی مل گئی ہے, مگر یہ دل ضرورت سے زیادہ جل گیا ہے. اور مکتا ہے کہ ذرا سی دھوپ کی خاطر گیا تھا گھر سے فیصل, کسے معلوم ہے زندہ بھی ہے یا جل گیا ہے. ٹھیک ہے سلمان, اپنا بہت سا خیال رکھیے, بہت سا خیال رکھیے. انشاءاللہ جلدی ٹرانسمیشن آ جائے گی, پھر آپ سن بھی سکیں گے. سر بس یقین کریں, میں تو کیا کہتے ہیں بس ایک دل میں یہ بات تھی کہ میں نے نہ جانے کتنوں کو مطلب کنٹرولر کو اور ہیڈ آفس میں کیا نام ہے صدف رانی جو ہیں ان سے بھی بات کی اس بارے میں کئی بارے میں, تو آخر میں انہوں نے مجھے یہی راستہ بتایا کہ آپ میل کریں ہمیں خطوط بھیجیں. تو میں نے ان سے پھر یہی کہا کہ دیکھیں اتنے وقت سے تو یہ مسئلہ حل ہو نہیں رہا ہے, لیکن یوں نہ ہو کہ جب یہ مسئلہ حل ہونا تب ہمارے سننے اور جو ہمارا شوق ہے وہ ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے, اب تو دریا میں تلا تم سکون ہے, یوں ہے ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو اس بات پہ مسکرائی بھی اور ہنس پڑی, بولے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. چلے سلمان آپ کو بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, آپ کو بہت شکریہ. وہ بھی اجمی صاحب کی بات ہو رہی تھی تو 2-3 اشعار اجمی صاحب کے کہ مجھ کو لوگوں سے محبت ہے
سبب کچھ بھی نہیں. مجھ کو لوگوں سے محبت ہے، سبب کچھ بھی نہیں. ایک دن تجھ کو بھی ہو جائے، عجب کچھ بھی نہیں. دیدہ تر کو زمانے کی نگاہوں سے چھپا، دیدہ تر کو زمانے کی نگاہوں سے چھپا، ورنہ پھر اس طرح روئے گا کہ اب کچھ بھی نہیں. دل کو فرصت ہی نہیں کار زیاں سے اپنے، دل کو فرصت ہی نہیں کار زیاں سے اپنے. اب تمنا ہے نہ خواہش نہ طلب، کچھ بھی نہیں. چن میرے مکھنا چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنک نظرا رس نہیں نہدا چکنا. چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنک نظرا رس نہیں نہدا چکنا. چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا. نہ ڈر کر لے میرے دلوں صدقے، نہ ڈر کر لے میرے دلوں جیندے رہتے نال ملان دے. دل وچ پیار نہیں تے کچھ نہیں، کوئی دلدار نہیں تے کچھ نہیں، کوئی دلدار نہیں تے کچھ نہیں. دل نوں سانب سانب کی رکھنا. چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا کی ہنس کے ایک پل ادھر تکنک نظرا رس نہ چکنا. چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا. سجن کھلوتے دوار نہ سکے، سجن کھلوتے دوار جاما ڈول نہ ہو مٹیار. ساڈا پیار امانت رکھ لے، نہ جا اج قدماں ڈک لے، نہ جا اج قدماں ڈک لے. سامی پار عشق دا چکنا. چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا کے ہنس کے ایک پل ادھر تکنک نظرا رس نہدا چکنا. چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا. کسے دیا لال گلابی بلیاں صدقے، کسے دیا لال گلابی بلیاں صدقے ہولی ہولی کھلیاں. جس پہ بند موتیاں ور گئے، دل کے جادو کرنا کر گئے، دل کے جادو کرنا کر گئے. مشکل ہو گیا ساڈا بچنا. چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا کے ایک بن کس کے ادھر گگڑ نظرا رس میرا بار چکنا. چل میرے مکھنا، چل میرے مکھنا. فیصلہ اس نے سنایا بھی نہیں تعزیر کا، فیصلہ اس نے سنایا بھی نہیں تعزیر کا. پڑ گیا ہے دل پہ پہلے ہی نشان زنجیر کا. خط چھپاؤں کس طرح سے محرم دلگیر سے، خط چھپاؤں کس طرح سے محرم دلگیر سے. لفظ ہر ایک بولتا ہے پیار کی تحریر کا. باقی سارے خط پہ دھبے آنسوں کے رہ گئے. ایک ہی جملہ پڑھا میں نے تیری تحریر کا. تیرے چہرے کا تاثر، تیری آنکھوں کا خمار.
تیرے چہرے کا تاثر، تیری آنکھوں کا خمار، حسن ایسا تو نہیں ہے وادی کشمیر کا، موتیوں جیسے ہیں آنسو، پھول جیسی ہے ہنسی، کون سا رخ سامنے رکھوں تیری تصویر کا، کوئی کہتا ہے ملیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں، کوئی کہتا ہے ملیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں، کچھ پتہ چلتا نہیں، کچھ پتہ چلتا نہیں ہے خواب کی تعبیر کا، جو نصیبوں میں نہیں ہے وہ ذرا لے لوں عدیم، جو نصیبوں میں نہیں ہے وہ ذرا لے لوں عدیم، وہ تو مل ہی جائے گا، حصہ ہے جو تقدیر کا، دوستوں سے بھی تعلق بن گیا ہے وہ عدیم، جو تعلق ہے کسی شمشیر سے شمشیر کا۔ کوئی کہتا ہے ملیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں، کچھ پتہ چلتا نہیں ہے خواب کی تعبیر کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب پورے کرے، اور جو خواب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو تعبیر ملے، ہماری دعا ہے کہ پلک جھپکنے میں ان کی تعبیر سامنے آ جائے۔ تو بہت سا خیال رکھیے گا، کچھ دوستوں سے بات نہیں ہو پائی آن ایئر آف ایئر، وقت کی قلت ہوتی ہے اور اسی جلدی میں آپ سے بات نہیں ہو پاتی۔ منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کال کٹ گئی اور آپ سے بات نہیں ہو پائی، پھر کسی اور بہتر دن یا کل آپ سے بات ہو جائے گی۔ باقی دوست بھی جن سے بات آج نہیں ہوئی، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے، تھوڑا سا وقت زیادہ دیں گے آپ کو۔ پروگرام آپ کا ہوتا ہے، اس میں یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بھی آپ کی وجہ سے ہے، اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر ہمیشہ ترتیب دی جاتی ہے۔ رات کی ان آخری پہروں میں اگر صرف کالز ہی لی جائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اتنی دیر تک جاگتے ہیں اور شاعری سننا چاہتے ہیں، مختلف کلام سننا چاہتے ہیں، اپنی پسند سننا چاہتے ہیں، سو یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جی ہاں، شرط زندگی ہے سانسوں کی روانی، اگر میرے رب نے مجھے اختیار دیا اور سانس باقی رہے تو کل اسی بس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے آپ کو سائیں ظہور اور ابرار الحق کی آواز کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، اور اسی جملے اسی فقرے کے ساتھ کہ اب ہواؤں کا اشارہ ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں۔ اللہ حافظ۔ متھے تلک لگا کے میں جانا جوگینا ہو جوگی دینا نی میں جانا جوگینا اللہ 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 او اللہ 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 او اللہ اللہ اللہ
मैं जाना जोगीरा अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 शिकरा यार बनाया चूरी कुत्ता तेरो खांदा नहीं मैं दिल का मांस खवाया मायनी माए शिकरा यार बनाया एक उडारी ऐसी मारी जाना जोगी दे नाल जाना जोगी दे नाल सोनिया